اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین باعث الانبیاء والمرسلین والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی البشیر النذیر السراج المنیر سیدنا و نبینا و شفیعنا انشاءاللہ ابی القاسم محمد اللہم صل علیہ وعلا اہل بیتہ مظاہر جلالک و جمالک واللعن علی اعدائہم الشاکین فیہم المنحرفین عنہم اجمعین اما بعد صدق اللہ تعالی حیث یقول وہو اصدق الصادقین وقولہ الحق اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى ومن يقترف حسنة نزد له فيه حسنا. ماہ مبارک رمضان دعاؤں کا مہینہ، استغفار کا مہینہ، برکت کا مہینہ، رحمت کا مہینہ چل رہا ہے۔ 15 دن ماہ مبارک رمضان کے گزر چکے، آج انشاءاللہ 16ویں شب ہے۔ آئیے پہلے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے اس ماہ مبارک میں، اور خاص کر کے آگے جو شبائے قدر آ رہی ہیں، دعا استغفار کی توفیق عنایت فرمائے انشاءاللہ۔ اس لیے کہ ہمارے اور آپ کے چھٹے امام جعفر الصادق سلام اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص ماہ مبارک رمضان میں بخشا نہیں گیا تو پھر اس کے پورے سال بخشے جانے کی کوئی توقع اور امید نہیں ہے، مگر یہ کہ اللہ کسی کو طول عمر عطا فرمائے، وہ زندہ رہے اور میدان عرفات میں عرفہ کے دن جائے، دعا کرے تو شاید۔ تو یہ مہینہ مغفرت کا مہینہ ہے۔ خود رسول اللہ نے بھی فرمایا ہے کہ قد اقبل الیکم شہر اللہ بالمغفرت بالبرکت والرحمت والمغفرہ، اللہ کا مہینہ تمہاری طرف آ رہا ہے برکت کے ساتھ، رحمت کے ساتھ اور مغفرت کے ساتھ۔ یہ بات ہم آپ سب بہتر جانتے ہیں کہ دعا چاہے جتنی کرے، عبادت چاہے جتنی کرے آدمی، لیکن اگر دعا اور عبادت اپنے شرائط کے ساتھ نہ ہو تو اس دعا اور عبادت کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہے۔ چونکہ ایام آنے والے ہیں شہادت امیر المؤمنین کے، ایک دو روایت اور پھر ایک مقدمے کے بعد اگلی تقریر سے انشاءاللہ جو گفتگو شروع ہوگی وہ ابھی عرض کرتا ہوں۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص روزوں پر روزے رکھتا جائے، نمازوں پر نمازیں پڑھتا جائے، حج پر حج کرتا جائے، کوہ احد کے برابر سونا اور چاندی راہ خدا میں خیرات کرتا جائے، علی اگر تمہاری محبت اس کے دل میں نہیں ہے تو ایسا انسان جنت کی خوشبو نہیں سونگھ سکتا۔ یہ نہیں فرمایا کہ ایسا انسان جنت میں نہیں جائے گا، بلکہ فرمایا کہ ایسا انسان جنت کی خوشبو نہیں سونگھ سکتا، یعنی اتنی دور ہم رکھے جائیں گے بہشت سے کہ بہشت کی خوشبو تک محسوس نہیں کر سکتے۔ یعنی کیا مطلب ہوا؟ یعنی ہماری تمام دعا، نماز، عبادت، اطاعت، غریب پروری، سارے اعمال خیر کی قبولیت کا دار و مدار عشق اہل بیت، مخصوصاً عشق امیر المؤمنین پر موقوف ہے۔ میں نے اسی مناسبت سے کل بھی اسی آیت کریمہ کی تلاوت کی تھی، لیکن چونکہ شب نیمہ رمضان تھی، شب ولادت امام حسن علیہ السلام تھی، اس لیے وہ گفتگو چلی گئی امام حسن سلام اللہ علیہ کے فضائل کی طرف۔ آج میں مقدمتاً دیکھیے پوری کائنات جو اللہ نے پیدا کی ہے، اس کائنات کے وجود کا سبب اگر ہم تلاش کریں گے نا تو کچھ نہیں ہے سوائے عشق کے۔ دنیا کے وجود کا سبب فقط اور فقط محبت ہے۔ محبت کس کی؟ رسول اللہ کی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ چنانچہ خود حضرت احدیت جل وعلا کا حدیث قدسی میں ارشاد ہوتا ہے لولاک لما خلقت الافلاک،
آپ نہ ہوتے تو میں کائنات کو پیدا نہ کرتا. یعنی اس پوری دنیا کا وجود عشق پیغمبر کی بنیاد پر ہے، عشق رسول اللہ اور آل رسول کی بنیاد کے اوپر ہے. لہذا اسی عنوان عشق اور عنوان محبت پر ایک ذرا سا مقدمہ آج ہوگا، پھر اس کے بعد جو انشاءاللہ 1-2 دن 3 دن کی گفتگو ہوگی اس کا عنوان بھی یہی ہوگا کہ پھر عاشق کیسے ہوتے ہیں، محب کیسے ہوتے ہیں. کیا صرف دعوے کا نام محبت ہے اور ہم یہ کہہ دیں کہ ہم عاشق اہل بیت ہیں، عاشق رسول اللہ ہیں، عاشق امیر المؤمنین ہیں؟ ہمارا یہ دعویٰ کافی ہے ہماری اطاعت اور عبادت کی قبولیت کے لیے، یا محب اور شیعہ کے کچھ شرائط ہیں؟ چنانچہ میں نے جو منتخب کیا ہے اس سال کے لیے وہ ہے کتاب صفات الشیعہ، اس سے چند حدیثیں منتخب کر کے آج انشاءاللہ اگر وقت ملا تو آج، نہیں تو کل سے انشاءاللہ شیعوں کے صفات پر گفتگو ہوگی. آج مقدمتاً اس آیہ کریمہ کے ذیل میں میری گفتگو جہاں سے شروع ہوئی تھی، آپ واپس آئے وہاں، کہ پوری دنیا کا وجود عشق کی بنیاد پر ہے، کائنات کا وجود محبت کی بنیاد پر ہے، ہمارا اور آپ کا وجود محبت کی بنیاد پر ہے. چنانچہ ہمارا اور آپ کا وہ جو دل خلق کیا ہے وہ کچھ اس طرح کا بنایا ہے کہ بغیر محبت کے دھڑک ہی نہیں سکتا. اس پر آپ غور کیجئے. جو دل خدا نے ہم کو آپ کو دیا ہے وہ ایسا دیا ہے کہ جو بغیر عشق کے دھڑک نہیں سکتا. بالکل اسی طریقے سے جیسے بغیر آکسیجن کے ہم زندہ نہیں رہ سکتے، ویسے ہی اگر ہم کو زندہ رہنا ہے تو ہمارا دل بغیر عشق کے دھڑک نہیں سکتا ہے. نہیں یہ کہ صرف عشق، بلکہ 2 پہلو ہیں، عشق بھی اور نفرت بھی، دونوں ہی چیزیں ہیں. ہم آنکھ بند کر کے یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہر محبت اچھی ہے، نہ ہم آنکھ بند کر کے یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہر نفرت بری ہے. کہیں نفرت اچھی ہے محبت بری ہے، کہیں محبت بری ہے نفرت اچھی ہے. اللہ نے ایسا دل ہمارا آپ کا بنایا ہے کہ جو بغیر عشق کے اور بغیر نفرت کے دھڑک ہی نہیں سکتا. کوئی دل، حتیٰ جانور، حتیٰ 2 برس 4 برس کا بچہ جس کو عشق، محبت، لو کی اسپیلنگ اور ہجے نہیں معلوم ہے، اس کا دل بھی محبت سے خالی نہیں ہے، اس کا دل بھی عشق سے خالی نہیں ہے، اس کا دل بھی نفرت سے خالی نہیں ہے. میں آپ کو مثال دے دوں، آپ اپنے کسی عزیز کے ہاں جائیے، کسی رشتہ دار کے ہاں جائیے، اپنی بہن کے ہاں جائیے، 2 سال کا 3 سال کا بھانجا ہے، آپ کا بچہ ہے، 2-4 بار آپ گئے، وہ آ کے آپ سے ملتا ہے، آپ نے جیب میں ہاتھ ڈالا، نکال کر کے اس کو ٹافیاں پکڑا دی. 2-1 بار ٹافیاں دینے کے بعد اب جو تیسری بار آپ گئے تو وہی بچہ کتنے پیار سے کہتا ہے امی امی مامو جان آئے. یہ اظہار محبت ہے کہ نہیں؟ لیکن اگر آپ نے اس کا عکس کیا، الٹا کیا، 2-4 بار آپ گئے اپنے رشتہ دار کے یہاں، مثلا بہن کے یہاں، اور وہ بیچارہ لپٹا آپ کی طرف، آپ کا بھائی ہٹو جی بات کرنے دو، 1-2 بار آپ ڈانٹ دیجئے اس بچے کو، تیسری بار آپ جب جائیں گے تو وہی بچہ امی مامو آئے ہیں، تو اس کو نفرت کی ہچے نہیں معلوم ہے، لیکن آپ سے اس کو الفت نہیں رہ گئی ہے، اس کو محبت کی سپیلنگ نہیں معلوم ہے، لیکن اس کو آپ سے محبت ہے. تو خلاصہ کلام یہ کہ جو بھی انسان اس دنیا میں ہے، بلکہ جو بھی مخلوق اس دنیا میں ہے، بات انسان کی صرف نہیں ہے، اللہ نے ایسا خلق کیا ہے ہم کو اور آپ کو کہ ہمارا دل نہ محبت سے خالی رہ سکتا ہے نہ نفرت سے خالی رہ سکتا ہے. بغیر محبت کے یہ دل دھڑک نہیں سکتا. اسی لیے اگر آپ دیکھیں تو اللہ نے جو بھی انسان خلق کیے ان کو 2 صفتیں عطا کی ہیں، 2 پہلو عطا کیے ہیں. ایک کا نام ہے ذاتی اور ایک کا نام ہے عرضی. ذاتی کسے کہتے ہیں؟ جس سے انسان اپنے آپ کو جدا نہ کر سکے. عرضی کسے کہتے ہیں؟ جس سے انسان اپنے آپ کو جدا کر سکتا ہے، اسے عرضی کہتے ہیں. مثال کے طور پر کھانا اور پانی، یہ انسان کا ذاتی جنبہ اور ذاتی پہلو ہے. مر سکتا ہے انسان لیکن کھانے پینے سے اپنے آپ کو الگ نہیں کر سکتا. اسی کے برخلاف دوسرا جنبہ، دوسرا پہلو ہے کہ جس سے انسان چاہے جتنا وابستہ ہو، اگر قوت ارادی مضبوط ہے تو جب چاہے اپنے آپ کو اس سے جدا کر. مثلا بیڑی، سگریٹ، پان، گٹکا،
तंबाकू, आदमी आदी है, लेकिन अगर कुव्वत इरादी मजबूत है तो जब चाहे अपने आप को उससे अलग कर सकता है। जिस चीज से इंसान अपने आप को अलग कर ले, जुदा कर ले, वो है उसका इंसान का जाती जम्बा। जिस चीज से इंसान अपने आप को अलग न कर सके वो है जाती जम्बा, और जिस चीज से इंसान अपने आप को अलग कर ले जाए वो है उसका अरजी जम्बा। हमने दोनों की मिसाल दे दी, जैसे खाना और पानी। मर सकता है आदमी, खाने और पानी से अलग नहीं हो सकता। लेकिन अगर इंसान की कुव्वत इरादी मजबूत है तो वो अपने आप को पान, बीड़ी, गुटखा, सिगरेट से जुदा कर सकता है। तो जिससे जुदा कर ले जाए वो है अरजी पहलू, जिससे जुदा न कर सके वो इंसान का जाती पहलू। ये बात तय हो गई कि हर बशर के अंदर दो जंबे हैं, दो पहलू हैं। एक का नाम है जाती, एक का नाम है अरजी। जाती जिससे अलग ना हो सके, अरजी जिससे अलग हो जाए। ये एक। दो, अब जो जाती जंबा और जाती पहलू है उसकी खुसूसियत यह है कि अलग तो नहीं हो सकते, बट अंदाज बदला जा सकता है, नहज बदला जा सकता है, तरीका बदला जा सकता है। मिसाल वही खाने और पीने की। एक जमाना था जब लोग जमीन पर बैठ के खाते थे, एक जमाना था जब लोग पेड़ के, दरख्त के पत्तों के ऊपर खाना रख के खाते थे। फिर दौर बदला, फिर मेज कुर्सियां आ गई, फिर आदमी उस पर बैठ के खाने लगा, फिर उसमें जो है वो मिट्टी के प्याले आने लगे, फिर उसके बाद जो है वो और भी दूसरी डिशेज आने लगी, फिर यूज एंड थ्रू शुरू हो गया, फिर अब आज जमाना आ गया कि सब टहल टहल के आदमी खाता है। तो खाने से अलग नहीं हो सकता, अंदाज खाने का बदला जा सकता है। इसी तरीके से पानी है। एक जमाना जब आदमी कुएं से लेके पानी पीता था, फिर हैंडपंप शुरू हो गए, फिर नहीं साहब डीप वेल का पानी होना चाहिए, फिर नहीं साहब जो है वो एक्वा गार्ड होना चाहिए, फिर साहब फिल्टर होना चाहिए। पानी से अलग नहीं हो सकता, अंदाज बदल सकता है। खाने से अलग नहीं हो सकता, अंदाज बदल सकता है। ये जाती जंबे की खुसूसियत है। अब आइए, हमने कहा कि दो सिफत हमारे अंदर है, एक का नाम है इश्क, मोहब्बत, और एक का नाम है नफरत। सवाल, आदमी का ये जो जंबा है मोहब्बत और नफरत का, ये जाती है खाने और पीने की तरह से, या अरजी है सिगरेट और गुटखे की वजह से, तरह से? जवाब, सारे फलसफियों का मुत्तफक अलैह फैसला यह है कि जंबे इश्क और जंबे नफरत ये इंसान का जाती जंबा और जाती पहलू है, यानी इससे अलग नहीं हो सकता। हमने ये बात कही अलग तो नहीं हो सकता मगर अंदाज बदल सकता है, तो यहां भी वही है, मोहब्बत से अलग तो नहीं हो सकते, नफरत से भी जुदा नहीं हो सकते, मगर अंदाज बदला जा सकता है, नहज बदला जा सकता है। क्या मतलब? मतलब यह है कि मोहब्बत से तो अलग नहीं हो सकते, लेकिन ये डिसाइड कर सकते किससे मोहब्बत करें। नफरत से तो अलग नहीं हो सकते, लेकिन ये तय कर सकते हैं कि किससे नफरत की जाए। क्या मतलब? कहा हर मोहब्बत काबिल तारीफ नहीं है, हर नफरत काबिल मजम्मत नहीं है। उसकी मैं आपको रिवायात से और कुरान से मिसाल पेश करता हूं। कुरान मजीद में आयत है कि कल को क़यामत में कुछ लोग वो होंगे जो दांते तले उंगली दबाए होंगे और फरियाद कर रहे होंगे, या लैतनी लम अत्तखिज़ फुलानन खलीला, ऐ काश हमने फला से मोहब्बत न की होती, ऐ काश हमने फला से दोस्ती न की होती। तो ये दोस्ती मोहब्बत ही की बुनियाद पर तो होती है। तो इसका मतलब यह है कि कुछ दोस्तियां वो हैं जो मोहब्बत की, यानी कुछ मोहब्बतें वो हैं जो कल को क़यामत में पछतावे का सबब। या दूसरी जगह कुरान में असा अन तुहिब्बु शैअन, बहुत सी चीजें हैं जिसको तुम पसंद करते हो और वो तुम्हारे लिए शर है। वह असा अन तकरहु शैअन, और बहुत सी चीजें हैं कि जो तुम नापसंद करते हो वह खैरुल लकुम, वो तुम्हारे लिए खैर है। तो कुरान कहता है कि कुछ मोहब्बतें हैं जो शर है, कुछ मोहब्बतें हैं जो खैर है, कुछ नापसंदीदगियां ऐसी हैं जो खैर है, कुछ मोहब्बतें ऐसी हैं जो शर है। अब मैं आपको एक दास्तान सुनाता हूं। कौम या खुरासान, ये मिसिंग मुझसे है। एक बंदे खुदा पैदल चला है मदीने मुनव्वरा के लिए। हजरत इमाम जाफर सादिक सलामुल्लाह अलैह का दौर है, इमाम सादिक अलैहिस्सलातु वस्सलाम का जमाना है।
وہ انسان پیدل چلا ہے امام صادق علیہ السلام کی زیارت کے لیے، راستے میں چپل ٹوٹ گئی، ننگے پاؤں، ریتلا راستہ، سنگلاخ وادیاں، چلتے چلتے پیروں میں چھالے پڑ گئے، نتیجہ یہ ہوا کہ آبلے آ گئے، چھالے پڑ گئے۔ اسی عالم میں وہ امام کی بارگاہ میں پہنچا۔ ہوتا کیا ہے کہ آدمی کو اگر کہیں تکلیف ہے تو سامنے والے سے بات بھی کرتا رہے گا، اور جہاں درد ہے وہاں آہستہ آہستہ ہاتھ بھی پھیرتا رہے گا۔ وہ یہی کر رہا تھا، اپنے چھالوں پر ہاتھ پھیر رہا تھا اور امام سے گفتگو بھی کر رہا تھا کہ اچانک امام کی نظر پڑ گئی۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں آدمی روایت نقل کر سکتا ہے، جملے دہرا سکتا ہے، امام کا محبت بھرا لہجہ کوئی نقل نہیں کر سکتا ہے۔ ہم آپ صرف اپنے ذوق سے تصور کر سکتے ہیں کہ امام نے کس محبت بھرے لہجے میں اس سے پوچھا ہوگا۔ امام نے پلٹ کے دیکھ لیا جو تو پوچھا، کیا قم سے یہاں تک آنے میں تجھ کو بڑی اذیت ہوئی ہے؟ وہ بھی تھا عاشق، کہنے لگا مولا آپ کی محبت میں اس اذیت کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ جیسے ہی اس نے یہ جملہ کہا، امام صادق علیہ السلام نے پلٹ کے فرمایا، حل الدین الا الحب، کیا دین محبت کے علاوہ کسی چیز کا نام؟ تو اب اس واقعے سے، اس روایت سے کیا ہوا کہ دین محبت عین دین ہے۔ بلکہ ایک روایت پانچویں امام باقر سلام اللہ علیہ سے بھی ہے کہ فرماتے ہیں حل الدین الا الحب والبغض، کیا دین محبت اور نفرت کے علاوہ کسی چیز کا نام ہے؟ تو آپ وہ قرآن کی آیتیں لیں جہاں قرآن کہہ رہا ہے کہ محبت پچھتاوے کا سبب ہے، ناپسندیدگی خیر ہے، محبت شر ہے۔ یہاں جو ہے وہ اس واقعے سے اور اس حدیث سے سمجھ میں آ رہا ہے کہ محبت عین دین ہے، نفرت عین دین ہے۔ یا وہ آیت جو میں نے آپ کی خدمت میں نقل کی ہے، قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، مودت اہل بیت عین اجر رسالت ہے۔ تو اب اس کا مطلب ان ساری چیزوں کو یکجا کرنے کے بعد ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہر محبت اچھی ہے، ہم نہیں کہہ سکتے کہ ہر نفرت بری ہے، بلکہ کہیں محبت اچھی ہے، نفرت بری ہے، کہیں محبت بری ہے، نفرت اچھی ہے۔ یہ بات طے ہو گئی کہ ہم آنکھ بند کر کے نہ ہر محبت کو قابل تعریف کہہ سکتے ہیں، نہ ہر نفرت کو قابل مذمت کہہ سکتے ہیں۔ کہیں نفرت اچھی، محبت بری، کہیں محبت اچھی، نفرت بری۔ اور دل ایسا اللہ نے بنایا، جیسا کہ میں چھوڑ کے وہاں سے آیا تھا، کہ ہم بغیر محبت کے چل نہیں سکتے۔ دل ایسا بنایا کہ بغیر نفرت کے دھڑک نہیں سکتا، تو محبت سے خالی بھی نہیں رہ سکتے، اور ہر محبت قابل تعریف بھی نہیں ہے۔ تو اب یہاں یہ جگہ آتی ہے کہ انسان یہ طے کرے، ڈیسائیڈ کرے، تلاش کرے کہ کون سی محبت عین دین ہے، کون سی نفرت عین دین ہے، کون سی محبت نجات کا سبب ہے، اور کس کی محبت ہلاکت کا سبب ہے۔ ہم محبت سے تو الگ نہیں ہو سکتے، لیکن یہ طے کر سکتے ہیں کہ کس سے محبت کریں اور کس سے محبت نہ کریں۔ اب جب یہاں تک ہم آپ پہنچ گئے کہ ہمارے اندر جنبہ محبت بھرا ہوا ہے، جنبہ نفرت موجود ہے، نہ ہم نفرت سے الگ ہو سکتے ہیں نہ محبت سے، تو اب ہم کو تلاش کرنا چاہیے کہ وہ کون سی محبت ہے جو عین دین ہے، جو عین ایمان ہے۔ میں نفرت پر بحث ہی نہیں کروں گا۔ جب ڈیسائیڈ ہو جائے، طے ہو جائے کہ کس کی محبت عین دین ہے، تو جو اس کا مقابل ہوگا وہ خود بخود طے ہو جائے گا۔ لہذا گفتگو ہماری ہوگی صرف محبت کے اوپر۔ تو اب ہم کو تلاش کیا کرنا ہے کہ محبت اچھی بھی ہے، محبت بری بھی ہے، محبت مثبت بھی ہے، محبت منفی بھی ہے، محبت خیر بھی ہے، محبت شر بھی ہے، محبت عین ایمان ہے، محبت عین کفر ہے۔ تو اب ہم کو یہ تلاش کرنا ہوگا وہ کون سی محبت ہے جو عین دین ہے، جو عین ایمان ہے۔ اب اس کو آپ یہی چھوڑ دیجیے، آئیے چلتے ہیں پھر قرآن کو تلاش کرتے ہیں۔ قرآن مجید میں ایک آیت ہے، ارشاد ہوتا ہے من جاء بالحسنۃ فلہ خیر منہا۔ وہ ایک دوسری آیت ہے جو آپ کے ذہن میں شاید آئی ہو، من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالہا، بے شک، لیکن یہ ایک دوسری آیت ہے۔
ظاہر سورہ نمل یا نحل میں مسنگ مجھ سے ہو رہی ہے، ارشاد ہوتا ہے کہ من جاء بالحسنۃ فلہ خیر منہا، جو ہماری بارگاہ میں نیکی لے کے آئے گا، حسنہ ذہن میں رہے، من جاء بالحسنۃ، حسنہ یعنی نیکی، من جاء بالحسنۃ، جو ہماری بارگاہ میں نیکی لے کے آئے گا، فلہ خیر منہا، ہم اس کو اس کی نیکی سے بہتر دیں گے۔ کتنا دیں گے یہ نہیں کہا قرآن، یہ عجیب بات ہے۔ آپ دیکھیے اگر نیکیوں کے بارے میں آپ اور قرآن کی آیتوں کو دیکھیں گے نا تو وہاں طے ہے، وہی آیت جو میں نے ابھی پڑھی، من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، ارشاد ہوتا ہے جو نیکی لے کے آئے گا اس کو ایک کے بدلے 10 دیا جائے گا۔ یا کہیں پر ارشاد ہوتا ہے کہ نیکی کی مثال اس دانے کی سی ہے کہ جس میں 7 بالیاں نکلے اور ہر بالی میں 100 دانے، یعنی ایک کا 100 مل سکتا ہے۔ اسی قرآن میں ہے کہ واللہ یضاعف من یشاء، اور اللہ جس کو چاہتا ہے ڈبل کر دیتا ہے، یعنی 700 کی جگہ 1400۔ تو ایک نیکی کا 10 بھی مل سکتا ہے، 700 بھی مل سکتا ہے، 1400 تک بھی ہے قرآن مجید۔ لیکن یہاں جب بات آتی ہے، یہ عجیب نیکی ہے، اس پر واقعی غور کی ضرورت ہے کہ یہاں طے نہیں ہے کہ اللہ کتنا دے گا۔ من جاء بالحسنہ، جو حسنہ اور نیکی لے کے آئے گا، کتنا دیں گے نہیں معلوم، فلہ خیر منہا، جیسی نیکی ہے اس سے بہتر دیں گے۔ ایک یہ قابل غور ہے، اس کو مجلس کے بعد بھی آپ غور کیجیے کہ آخر کیا وجہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں اس کا طے نہیں کہ کتنا دیں گے، بہتر دیں گے۔ فلہ خیر منہا، جو نیکی لے کے آئے گا اس کو اس سے افضل دیں گے، خیر دیں گے۔ ایک اور دو، وہم من، اور یہ کسی نیکی کے لیے اس طرح کی بات نہیں کی گئی ہے، نہ 10 کے لیے، نہ 700 کے لیے، نہ 1400 کے لیے۔ یہ کہا کہ ایک کے بدلے میں 10 دیں گے، ایک کے بدلے میں 700 دیں گے، ایک کے بدلے میں 1400 دیں گے۔ لیکن یہ جو دوسرا ثواب نقل کیا گیا وہ نہیں کہا گیا، وہ یہی کہا گیا ہے۔ ایک تو ڈیسائیڈ نہیں ہے کہ کتنا دیں گے، اور دوسرے وَهُمْ مِنْ فَزْعِ يَوْمَئِذٍ آمِنُونَ، اور یہ لوگ کون جو نیکی لے کے آئیں گے قیامت کی دہشت سے بچے رہیں گے۔ اس کا مطلب یہ بہت اہم چیز ہے یہ کہ جس میں ایک تو طے نہیں ہے کہ کتنا ملے گا، اور دوسرے سب سے بڑی چیز یہ کہ اگر یہ نیکی ہوگی تو تم قیامت کی دہشت سے بچے رہو گے۔ ایک اگر آیت یہی تمام ہو جاتی تو کوئی مسئلہ نہیں تھا، جو کوئی نیکی کرے گا، نیکی نہیں ہے، نماز ہے، روزہ ہے، زکات ہے، اس کو اس سے بڑھیا ملے گا، قیامت کی دہشت سے بچا رہے گا۔ لیکن اگلا فقرہ جو اس آیت کریمہ میں ہے وہ اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ آپ آسانی سے نہیں گزر سکتے، اس آیت سے آپ کو غور کرنا پڑے۔ اگلا فقرہ، اچھا بقیہ جگہ جہاں ہے وہاں یہ کہا گیا کہ جو نیکی لائے گا اس کو ہم 10 گنا دیں گے، وَمَنْ جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ، اور جو برائی لے کے آئے گا فَلَا يُجْزَى إِلَّا مِثْلَهَا، اس کو بس ایک کا بدلہ ایک۔ تو دوسری جگہ پر جب برائی کی بات آتی ہے تو برائی کا بدلہ ایک کا ایک، نیکی کا بدلہ ایک کا 10۔ لیکن یہاں جب بات آتی ہے تو نیکی کا بدلہ جیسی نیکی اس سے بہتر، اور قیامت کی دہشت سے بچاؤ، اور برائی کے لیے عجب جملہ ہے، ایک کا بدلہ ایک نہیں کہا گیا۔ وَمَنْ جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ فَكُبَّتْ وُجُوهُهُمْ فِي النَّارِ، اور جو برائی لے کے آئے گا اس کو اوندھے منہ جہنم میں ڈال دیں۔ اچھا اسی قرآن میں ہے کہ جو برائی لے کے آئے گا فَلَا يُجْزَى إِلَّا مِثْلَهَا، اس کو بس ایک کا بدلہ ایک۔ اسی قرآن میں ہے جو برائی لے کے آئے گا اس کو ہم اوندھے منہ جہنم میں ڈال دیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا، اور آیتوں کو نیکی اور برائی کی پڑھنے کے بعد، کہ یہاں جو نیکی ہے وہ عام نیکی کی بات نہیں ہے۔ یہاں جس برائی کی بات ہو رہی ہے کہ سیدھے جہنم میں جاؤ گے، ایک کا بدلہ ایک کا میٹر نہیں ہے، اس کا مطلب یہ جنرل گناہ کی بات نہیں ہے، عام برائی کی بات نہیں ہے، کوئی اسپیشل نیکی ہے کہ جس کے لیے خدا کہہ رہا ہے کہ اگر یہ ہے تو قیامت کی دہشت سے بچو گے، اور جیسی نیکی اس سے بڑھیا، اور اگر یہ برائی ہے تو سیدھے جہنم میں جاؤ گے۔ تو اس کا مطلب یہ کوئی خاص نیکی ہے اور یہ کوئی خاص برائی ہے، عام نیکیوں سے نہیں۔ یہ تو ایک سوال ہو گیا، لیکن اب واپس آئیے، یہ جو دوسرا فقرہ ہے کریمہ کا، یہ سبب بن رہا ہے کہ ہم مشکل میں پڑ جائیں کہ کیا مطلب ہوا اس کا۔ ادھر قرآن کیا کہتا ہے جو نیکی لے کے آئے گا ہم اس کو اس سے بڑھیا دیں گے۔ نماز نیکی ہے، روزہ نیکی ہے، حج نیکی ہے،
زکات نیکی ہے، ماں باپ کے ساتھ اچھا برتاؤ نیکی ہے۔ اگر صرف اتنی آیت ہوتی تو چلیے صاحب بس یہ صاحب مر گئے، نماز روزہ حج زکات ہے، یہ قیامت کی دہشت سے بچے رہے۔ لیکن اگلا فقرہ کیا؟ برائی لے کے آؤ گے جہنم میں ڈال دیں گے۔ تو یہ آیت معصومین علیہم الصلوۃ والسلام کے لیے تو ٹھیک ہے، یزید و فرعون جیسے لوگوں کے لیے بھی ٹھیک ہے کہ ایک طرف نیکیاں ہی نیکیاں ہیں معصومین کے یہاں، کوئی مسئلہ نہیں، ادھر یزید و ٹائپ کے جو لوگ ہیں برائیاں ہی برائیاں ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، جہنم میں ڈال دیا جائے۔ لیکن ہمارے جیسے لوگ جہاں کچھ کھٹا کچھ میٹھا، کچھ نیکی کچھ برائی، نماز بھی ہے، روزہ بھی ہے، حج بھی ہے، اور بھی کچھ نیکیاں ہیں، ساتھ ساتھ جو معصوم پہ کچھ گناہ بھی ہے، کچھ برائیاں بھی ہیں۔ تو آدھی آیت کہتی ہے کہ اس کو دہشت نہیں ہونا چاہیے، آدھی آیت کہتی ہے کہ برائی لے کے آؤ گے تو سیدھے جہنم میں ڈال دیں گے، تو جس کو جہنم میں ڈالا جائے گا اس کو دہشت نہیں ہوگی۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہاں معاملہ آگے پھنسا نہیں پھنسا۔ اہل بیت کے لیے ٹھیک ہے، نیکیاں ہی نیکیاں، امام حسین کے لیے ٹھیک ہے، نیکیاں ہی نیکیاں، یزید کے لیے ٹھیک ہے، برائیاں ہی برائیاں، جہنم میں ڈال دیا جائے۔ ہمارے جیسے لوگ جب ان کا حساب ہوگا کچھ نیکی کچھ برائی، ہم کہاں جائیں گے؟ پالنے والے، اس آیت کا کیا مطلب ہے؟ کیا مقصد ہے؟ ہم کہاں جائیں گے؟ ہمارے نام عمل میں نیکی بھی ہے، الٹی سیدھی صحیح، برائی بھی ہے۔ جواب، قرآن پڑھنا سیکھو۔ یہ جو ہم نے گنایا آپ کو، نماز روزہ حج زکات خمس، یہ سب کیا ہے؟ ہم لوگ کہہ دیتے ہیں نیکی، ایکچوئل میں یہ نیکی ہے؟ نہ، یہ نیکیاں ہیں۔ سنگلر اور پلیورل کا ڈفرنس تو بچے بھی سمجھتے ہیں نا۔ نماز روزہ حج زکات یہ سب کیا ہے؟ نیکیاں ہیں۔ ادھر آئیے، کچھ آدمی جھوٹ بولتا ہے، کچھ اور کوئی گناہ کرتا ہے، کچھ اور، یہ برائی نہیں ہے، کئی ہے تو پلیورل ہو جائے گا، برائیاں ہیں۔ اگر خدا کا مقصد ہوتا نماز روزہ حج زکات لے کے آؤ گے تو اللہ کو پلیورل یوز کرنا چاہیے تھا، اور اللہ فرماتا من جاء بالحسنات، جو نیکیاں لے کے آئے گا۔ قرآن نے نہیں کہا جو نیکیاں لے کے آئے گا، قرآن نے سنگلر یوز کیا ہے، من جاء بالحسنہ، جو نیکی لے کے آئے گا۔ اچھا، اور ایسا نہیں ہے کہ اس کا پلیورل جو ہے وہ قرآن میں یوز نہیں ہوا ہے، نیکی کا بھی برائی کا بھی۔ ان الحسنات یذہبن السیئات، قرآن میں آیت موجود ہے، نیکی برائیوں کو مٹا سکتی ہے۔ اگر قرآن کا مقصد یہ ہوتا تو قرآن کو یہاں پلیورل یوز کرنا چاہیے تھا، من جاء بالحسنات، جو نیکیاں لے کے آئے گا، نماز روزہ حج زکات یہ سب، وہ قیامت کی دہشت سے بچا رہے گا۔ ومن جاء بالسیئات، جو برائیاں لے کے آئے گا اس کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا، جھوٹ ہے، دغا بازی ہے، مکاری ہے، جو بھی ہے۔ قرآن نے سنگلر یوز کیا، من جاء بالحسنہ، جو ایک نیکی لے کے آئے گا، ومن جاء بالسیئہ، جو ایک برائی لے کے آئے گا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ساری نیکیاں ایک طرف، ان تمام نیکیوں میں کوئی ایک نیکی بڑی ایسی ہے کہ جس کے ہوتے ہوئے کوئی برائی اثر نہیں ڈال سکتی، اور ان تمام برائیوں میں کوئی ایک برائی ایسی ہے کہ اگر وہ برائی ہمارے اندر آ گئی تو اب نہ نماز کوئی فائدہ پہنچائے گی، نہ روزہ کوئی فائدہ پہنچائے گا۔ اس لیے کہ قرآن نے سنگلر یوز کیا، جو نیکی لے کے آئے گا، نیکیاں کی بات نہیں ہے، جو برائی لائے گا، جو برائیوں کی بات نہیں ہے۔ اب آئیے قرآن سے پوچھتے ہیں کہ وہ سنگل نیکی کیا ہے۔ قرآن نے حسنہ کا لفظ اس کے علاوہ اور کہاں یوز کیا ہے؟ دیکھیں، قرآن کی تفسیر جو ہے اس کی کئی قسمیں ہیں۔ ایک ہے قرآن کی تفسیر حدیث کے ذریعے سے، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، حدیث کہتی ہے ضالین سے مراد وہ ہے، مغضوب سے مراد وہ ہے تمام۔ ایک تفسیر ہے جو لغوی اعتبار سے ہوتی ہے، ایک تفسیر کی قسم ہے کہتے ہیں القرآن یفسر بعضہ بعضا، قرآن کی آیتیں خود دوسری آیتوں کی تفسیر کرتی ہیں۔ مثلا ایک آیت ہم نے یہاں پڑھی نہیں سمجھ آ رہی ہے، کہیں دوسری جگہ جا کر کے ہم کو دوسری آیت نظر آئی، اس کو یہاں ملا کے پڑھ لیا، بالکل واضح ہو گیا۔ مثلا قرآن کہتا ہے لا یمسہ الا المطہرون، اس قرآن کو کوئی مس نہیں کر سکتا سوائے پاک لوگوں کے۔
پاک لوگ کون ہیں نہیں معلوم۔ اب جب آدمی گیا سورہ احزاب میں اور وہاں آیت پڑھی انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت، اب یہاں معلوم ہوا کہ قرآن نے پاک کس کو کہا ہے؟ اہل بیت۔ اب ان دونوں آیتوں کو جو ہے وہ آپ ایک ساتھ ملا کے پڑھیے، اگر لا یمسہ الا المطہرون، بات واضح ہے کہ اس قرآن کے حقیقی مفاہیم تک کوئی نہیں پہنچ سکتا سوائے آل محمد علیہ السلام کے۔ تو ایک طریقہ تفسیر یہ ہے کہ القرآن یفسر بعضہ بعضا، قرآن کی آیتیں بعض آیتوں کی تفسیر کرتی ہیں۔ آئیے اسی نہج کو یہاں اپناتے ہیں کہ ایک جگہ قرآن کہتا ہے من جاء بالحسنہ، جو ہماری بارگاہ میں نیکی لے کے آئے گا۔ وہ ایک نیکی کہاں یوز کیا ہے قرآن مجید نے، اور کس عمل کو قرآن مجید نے نیکی کہا ہے؟ جو تو ہم سنا دیں گے من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالہا، جو نیکی لے کے آئے گا 10 گنا دیں گے۔ وہ ہے کیا؟ کس چیز کو قرآن نے پرٹیکولر سنگلر حسنہ کہا ہے، ایک نیکی کہا ہے۔ اب جب ہم اس حسنہ کی تلاش میں جائیں گے کہ سے اچھا، اور یہ بھی ذہن میں رہے دیکھیے کہ یہاں کیا کہا ہے کہ حسنہ لے کے آؤ گے تو اس سے بہتر دیں گے، ڈیسائیڈ نہیں ہے کتنا دیں گے۔ پھر ہم کو ایسی ہی کوئی آیت ملنی چاہیے کہ جہاں کسی عمل کو قرآن حسنہ کہہ رہا ہو اور یہ بھی ڈیسائیڈ نہ ہو کہ کتنا دے رہے ہیں، دونوں کو ملا یہ سمجھ میں آ جائے گا۔ اب جب ہم یہاں تک آپ کو آدھے گھنٹے 35 منٹ میں لے آئے ہیں تو اب میں آپ کو پھر وہ آیت سناتا ہوں جو میں نے خطبے کے بعد پڑھی تھی یا کل بھی پڑھی تھی۔ ارشاد ہوتا قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، پیغمبر آپ کہہ دیجئے کہ میں رسالت کی اجرت کے سلسلے میں تم سے کوئی مطالبہ نہیں کرتا الا المودۃ فی القربى، مگر یہ کہ میرے قرابت داروں سے محبت۔ سب یہ کون سی نئی بات ہے؟ یہ تو ہم نے بہت سن رکھی۔ میں نے کہا نہیں، پوری کنٹینیوشن میں آگے چلیے۔ قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى ومن یقترف حسنۃ نزد له فیہ حسنا، پیغمبر آپ کہہ دیجئے کہ مجھ کو رسالت کی اجرت کے سلسلے میں کچھ نہیں چاہیے سوائے یہ کہ میرے قرابت داروں سے محبت کرو، ومن یقترف حسنۃ، اور جو بھی نیکی کا مرتکب ہوگا۔ اب ایک نیکی یہاں استعمال ہوئی حسنہ، اور یہاں بھی وہی ہے کہ ڈیسائیڈ نہیں کتنا دیں گے۔ ومن یقترف حسنۃ، جو بھی نیکی لے کے آئے گا نزد لہو فیہ حسنا، ہم اس کی نیکی میں اضافہ کر دیں گے۔ کتنا دیں گے نہیں معلوم۔ تو اب جب دونوں آیتوں کو ملائیں گے تو قرآن کی روح سے کیا طے ہوا کہ مودت اہل بیت نیکی ہے، اور جب یہ طے ہو گیا کہ مودت اہل بیت نیکی ہے تو اب آئیے آپ اس آیت کو پڑھیے من جاء بالحسنۃ، جو محبت اہل بیت لے کر کے آئے گا اس کو ہم اس سے بڑھیا اجر دیں گے۔ وَهُمْ مِنْ فَزْعِ يَوْمَئِذٍ آمِنُونَ، اور ایسا شخص قیامت کی دہشت سے محفوظ رہے گا۔ جب یہ طے ہو گیا کہ محبت اہل بیت نے کی ہے تو اب اس کا مقابل خود بخود طے ہو جائے گا کہ پھر دشمن اہل بیت کی دشمنی اہل بیت کیا ہے؟ وہ برائی ہے۔ اب جب یہ طے ہو جائے گا دشمنی اہل بیت برائی ہے تو سیدھے سیدھے قرآن کیا کہتا ہے؟ وَمَنْ جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ، جو برائی لے کے آئے گا دشمنی اہل بیت کے ساتھ آئے گا فَكُبَّتْ وُجُوهُهُمْ فِي النَّارِ، اس کو عہدے میں جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ اب جب قرآن کی روح سے طے ہو گیا کہ عشق اہل بیت نیکی ہے، بغض اہل بیت سیئہ اور برائی ہے، اب ہم کو ایک چیز سکھائی گئی روایات میں کہ اگر حدیث کوئی قرآن سے نہ ٹکرائے، راوی چاہے جتنا غیر معروف ہو اس کو قبول کر لو، لیکن اگر کوئی حدیث قرآن سے ٹکرا رہی ہے تو چاہے جتنا بڑا راوی ہو قرآن کے اگینسٹ میں اہل بیت کوئی بات نہیں کہہ سکتے۔ تو اب جب قرآن سے یہ بات طے ہو گئی کہ عشق اہل بیت حسنہ ہے، محبت اہل بیت حسنہ ہے، تو اب آئیے حدیث پڑھتے ہیں۔ اب جب حدیث قرآن کے مطابق ہے تو صحیح اور ضعیف اور حسن اور موثق، صحیح لذات اور صحیح لغیر، اس کی بحث ہی نہیں ہو سکتی، اس لیے کہ قرآن کے مقابل میں ہم کو راوی دیکھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ چنانچہ اب ہماری کتابوں میں روایت صاف لفظوں میں موجود ہے کہ جہاں امام صادق سلام اللہ علیہ فرماتے ہیں حب علی حسنۃ، وہی قرآن والا لفظ، علی کی محبت وہ نیکی ہے لا یضر معها سیئہ،
کہ جس کے ہوتے ہوئے کوئی برائی ضرر نہیں پہنچا سکتی. وَبُغْضُ عَلِيٍّ سَيِّئَةٌ، وہ بات آ گئی. اور علی کا بغض، علی کی دشمنی وہ برائی ہے جس کے ہوتے ہوئے کوئی اچھائی کام نہیں آ سکتی. تو اب اس کا مطلب یہ ہوا اس آیہ کریمہ کے ذیل میں جو میں کل سے یہ آیہ مبارکہ پڑھ رہا ہوں، قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى وَمَنْ يَقْتَرِفْ حَسَنَةً نَزِدْ لَهُ فِي حُسْنًا، کہ جو ہماری بارگاہ میں نیکی لے کے آئے گا ہم اس کی نیکی میں اضافہ کر دیں گے. تو محبت اہل بیت معیار ہے سارے اعمال کی قبولیت کا. اب جب یہ طے ہو جائے تو وہ جو شروع میں نے روایت نقل کی کہ پیغمبر نے فرمایا علی، اگر کوئی شخص روزوں پر روزے رکھتا جائے، نمازوں پر نمازیں پڑھتا جائے، حج پر حج کرتا جائے، کوہ احد کے برابر سونا اور چاندی راہ خدا میں خیرات کرتا جائے، علی اگر تمہاری محبت اس کے دل میں نہیں ہے تو ایسا انسان جنت کی خوشبو نہیں سن سکتا. اب یہ روایت عین مطابق قرآن ہے، یا اس طرح کی جو روایت حب اہل بیت میں ہے، عشق اہل بیت میں ہے، سب مطابق قرآن ہے. اب اس کے لیے ہم کو سند کی تلاش میں جانے کی ضرورت نہیں ہے. ماہ مبارک رمضان آج 16ویں شب ہے، 17 کل 18 شب 19 شب ضربت مولا کائنات. اللہ تبارک و تعالی قرآن کے صدقے میں اللہم بحق هذا القرآن وبحق من ارسلتہ، بے خدا تجھے واسطہ ہے اس قرآن کا جو اس مہینے میں تو نے نازل کیا ہے، اور اس کا واسطہ ہے جس کے اوپر تو نے اس قرآن کو نازل کیا ہے، اور ان لوگوں کا واسطہ ہے جن کا تو نے جن کی مدح کی ہے اس قرآن کریم میں. یا اللہ ہم سب کو محب اہل بیت بنا دے، عاشق اہل بیت بنا دے، شیعی اہل بیت بنا دے. اس لیے کہ اصل قبولیت کی بنیاد سارے اعمال کی عشق آل محمد ہے، محبت آل محمد ہے. اس سے کوئی انکار کر نہیں سکتا اگر تھوڑا سا بھی اس کو قرآن و احادیث و روایات سے کچھ تعلق ہے، انکار نہیں کر سکتا. یہ ہو گیا پہلا حصہ. اب آج وقت زیادہ ہو گیا، کل سے انشاءاللہ. اب جب کہ طے ہو گیا کہ بنیاد قبولیت اعمال عشق اہل بیت ہے، تو عشق کے شرائط کیا ہے، محبت کے شرائط کیا ہے، کل سے انشاءاللہ گفتگو ہوگی. ایک شیعہ کی واقعی صفت کیا ہونی چاہیے. انشاءاللہ 2-4 حدیثیں دو روزانہ نقل کروں گا جتنی اللہ توفیق عنایت فرمائے. انشاءاللہ 2 جملے مصائب کے اور ختم دعا، اس لیے کہ ظاہر سی بات ہے کہ دعا کی قبولیت کے لیے توسل ضروری ہے، اور قرآن کہتا ہے وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ، اس کی بارگاہ میں آؤ وسیلے کے ساتھ. اور ظاہر سی بات ہے آل محمد سے بڑا وسیلہ کیا ہو سکتا ہے، اہل بیت سے بڑا وسیلہ کیا ہو سکتا ہے، اور اہل بیت میں بھی حسین سے بڑا وسیلہ کیا ہو سکتا ہے، کربلا والوں سے بڑا وسیلہ کیا ہو سکتا ہے کہ جن کربلا والوں نے دین کی حفاظت کی خاطر اپنا بھرا گھر قربان کر دیا. بھائی 32 سال کا بھائی آسان کام نہیں ہے. امام حسین علیہ السلام تو ٹھیک ہے اپنی جگہ پر ہے، حضرت عباس علیہ السلام کے لیے روایت دیتی ہے کہ جو ان کے اور 3 بھائی تھے ام البنین کے بیٹے، ان کو جناب حضرت ابوالفضل جانتے ہیں کیا کہا؟ کہ تم لوگ جاؤ میرے سامنے شہید ہو جاؤ تاکہ بھائی کا داغ پر نہ بچتا ہے. اللہ اکبر، یہ معمولی چیز ہے، اس میں تو کوئی شک نہیں کہ امام حسین سے زیادہ مصیبت کسی پر نہیں پڑی ہے. لیکن یہ آپ جناب عباس کے دیکھیے کہ ان پہ میرا داغ تو امام حسین اٹھائیں گے، میں بھائی کا داغ کہاں پاؤں گا. لہذا تینوں بھائیوں سے کہا پہلے جاؤ میرے سامنے شہید ہو جاؤ تاکہ تمہارا داغ میں بھی برداشت. یہ جذبہ سوائے کربلا والوں کے اور کس کے پاس ہے، سوائے کربلا والوں کے. اللہ اکبر، جہاں مائیں اللہ 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 اللہ. جناب عباس تو چلیے علی کے بیٹے ہیں، خاندان عصمت و طہارت کے ہیں، وہ عورتیں جو باہر سے آئی ہیں، روایت کہتی ہے کہ قمر
वहब की माँ, कुल 17 दिन हुए थे। आशूर के दिन 17वां दिन था इनके इस्लाम को। 17 दिन में कैसा ईमान रासिख हुआ है वहब की माँ के दिल में, कलेजे में। नाम था कमर। आशूर का दिन आया, वहब की माँ ने कहा कि जाओ। और बात सिर्फ वहब की माँ की नहीं है, वैसे ही वहब की ज़ौजा भी, वो भी तो मसीही थी। आज 17वां दिन उसके भी इस्लाम का है, वहब के भी इस्लाम का है, कमर के भी इस्लाम का है। और जब माँ ने कहा कि बेटा जाओ, इमाम पर अपनी जान कुर्बान कर दो, वहब जाने लगे। बीवी ने कहा कहां जा रहे हो? फरमाया मैदान जंग में। कहा तुम तो जा रहे हो, मेरा क्या होगा? देखिए कभी कभी होता है, आदमी कहता कुछ है, सामने वाला समझता कुछ है। तुम तो जा रहे हो, मेरा क्या होगा? वह अपनी बीवी की बात नहीं समझे, इशारा किया इमाम के खैमों की तरफ। क्या इन बीवियों को देख रही हो? हाँ। का जो हाल इनका होगा वही तुम्हारा होगा। मतलब ये समझाना चाह रहे थे कि तुम अहले बैत से बढ़ के तो नहीं हो, तुम ज़ैनब उम्मे कुलसूम से बढ़ के तो नहीं हो। वहब की ज़ौजा ने कहा वहब तुम मेरी बात ही नहीं समझे, मैं इस दुनिया की बात ही नहीं कर रही हूं कि मेरा क्या होगा। का तब का तुम तो शहीद हो जाओगे, बहिश्त में चले जाओगे, मेरा क्या होगा? का मतलब का मैं तुमको जाने नहीं दूंगी उस वक्त तक जब तक हुसैन के सामने चल के वादा नहीं ले लेते हो कि बगैर मुझे लिए हुए तुम बहिश्त में नहीं जाओगे। वह आए, इमाम के सामने वादा किया, मैदान में चले गए। लड़ते लड़ते जख्मों से चूर हो गया। आप देखिए वाकई इमाम की बात और है, खानदान इस्मत की, ये बाहर के लोग हैं, इनके ईमान की आलम याद मुलाहिजा। जख्मों से चूर होकर के वह आए, माँ के सामने खड़े हो गए। अम्मा अब तो राजी हो? इंसाफ से बताइए, हर बात किताब में नहीं होती, हर बात रिवायत। कोई भी माँ हो, ये मजलिस टीवी पे चल रही है, औरतें भी देख रही हैं। इन जो है वो नाजरात में औरतें ऐसी भी हैं कि जिनके सीने में माँ का दिल धड़क रहा है। आप माँ हैं, आपका बेटा इस तरह से सामने आ जाए, आपका रद्द अमल क्या होगा? माँ एक एक जगह, यहां भी तीर लगा है, यहां भी जख्म लगा है, यहां भी तलवार लगी, एक एक जगह को देखेगी नहीं देखेगी, फरियाद करेगी कि नहीं करेगी? लेकिन अल्लाह अकबर वहब की माँ, अम्मा राजी हो? फरमाया नहीं। क्यों? जब तक हुसैन की नुसरत में सर जुदा नहीं हो जाएगा मैं तुमसे राजी नहीं। वापस आए, जंग शुरू हुई। लड़ते लड़ते एक वक्त वो आया कि जब घोड़े से गिर पड़े, एक मलऊन ने वहब कल्बी का सर कलम कर लिया। सर जुदा करके माँ देख रही थी, कौन सा कलेजा है वाकई, कौन सा जिगर है, फेंक दिया सर माँ की तरफ। अच्छा अब तो बेटा मर गया, अब तो फरियाद करो, अब तो चीखो, अब तो रो, अब तो गश आ जाए, अब तो बेहोश हो जाओ। लेकिन तारीख कहती है सुभान अल्लाह, माँ ने लिया फर्जंद के सर अकदस को, शाबाश मेरे लाल, फातिमा के सामने सुरखरू कर दिया और ये कह करके फिर फेंक दिया, हमने जो राह खुदा में दे दिया दे दिया। ये तो किस्सा माँ का है। नाइंसाफी होगी अगर उस मोमिना का जिक्र न किया जाए, उस शहीदा का जिक्र न किया जाए। कहते हैं कि दौरान जंग वहब कल्बी के भी बाजू कलम हो गए कि इतने में, शहादत से पहले की बात है, इतने में वहब ने क्या देखा कि वहब की ज़ौजा एक नेज़ा लिए हुए से कटी हुई मक्तल में चली आई। अब वहब ने देखा है, तुम कहां? का अपने इमाम की तरफ से जंग कर दिया। कहा भी मैं आ रही थी, मैं आ रहा था तो तूने मुझको रोका, अब क्या हुआ कि तू खुद आ गई? का वहब जिस वक्त मैंने तुमको रोका था मुझको इतना अंदाजा नहीं था मेरा मौला इतना तन्हा है, मेरा मौला इतना अकेला है। कब क्या हुआ? कब मैं अपने खैमे में थी कि मेरे कानों में आका की आवाज आई, हल मिन नासिरिन यंसुरन, है कोई मेरी नुसरत करने वाला, है कोई मेरी मदद करने वाला? मुझसे बर्दाश्त नहीं हो सका। नामूस, इज्जत, वहब के बाजू कलम हो चुके हैं। पहले समझाया वापस चली जा, नहीं मानी। तो अब तारीख कहती है कि
وہب نے بیوی کی رضا کو دانتوں سے دبایا، چاہتے ہیں کھینچتے ہوئے لے چلے، لیکن اتنے لاغر نہیں ہو چکے ہیں، خون بہ چکا ہے کہ نہیں لے جا سکے۔ دانتوں سے رضا کو چھوڑا، رخ کیا خیموں کا۔ فرماتے ہیں آقا سب برداشت میرے مولا، ناموس کا اس طرح نکلنا برداشت نہیں ہے، میرے آقا آ جاؤ، میری بیوی کو میری زوجہ کو خیمے میں واپس کر۔ دل چاہتا ہوں کہوں وہ تم کو اپنی زوجہ کے لیے اتنی غیرت ہے، اور یہ کاش تم ہوتے عصر عاشور کے بعد تو دیکھتے کس طریقے سے امام کے خیموں میں آگ لگائی جا رہی تھی، اور یہی عصمت و طہارت کے گھرانے کی بیویاں اس خیمے سے اس خیمے میں، اس خیمے سے اس خیمے میں، اور کوئی نہیں تھا جو ان کی نصرت اور مدد کرے۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.